نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے لے کر 91 تک کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں پر سورہ آل عمران کے 9 رکوع اور تلک الرسل پارے کے 17 رکوع پورے ہو جاتے ہیں، اور تیسرا پارہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج مکمل ہوا. اس آیت میں جو مضمون ہے، پہلی آیت میں یہ گزشتہ 2-3 دروس میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. پہلے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین اختیار کرنا چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ سخت خسارے والوں میں سے ہوگا. اگلی آیت میں جو مضمون ہے اس کا ترجمے سے پہلے ایک شان نزول عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے. اسلام لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، دین اسلام چھوڑ دیا، اور دین اسلام چھوڑ کر پھر کافر ہو گئے، مشرکین میں شامل ہو گئے. یہاں پر 2 قسم کے واقعات لکھے ہیں. بعض حضرات نے تو یہ روایت لکھی ہے کہ انہوں نے خود پیغام بھجوایا اپنے قبیلے والوں سے یہ کہہ کر کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام پہنچا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ آیت سن کر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہو گئے. اور بعض حضرات نے اس طرح یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ دین اسلام انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کے یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہونے کے بعد ان کے ایک دوست تھے جو ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ آیت اپنے دوست کو سنائی، یعنی حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی. تو حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، تو بھی سچا اور تیرا رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر سچے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے.
خالدین فیہا، اسی پھٹکار میں، لعنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد توبہ کر کے اپنی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جو لوگ ان سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنایا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا چاہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، یا ان کو کوئی مددگار میسر نہیں ہوں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، گزشتہ 2-3 دروس میں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی تھی. خلاصے کے طور پر بالکل معمولی سا عرض کر دیتا ہوں کہ ہر دور میں دین اسلام وہی دین تھا جو اس زمانے میں جو نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین یہودی اسلام تھا. پھر اسی طرح ہر انبیاء کے دور میں جو ان کا مذہب تھا وہی دین اسلام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین نصرانیت یہی دین اسلام تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ شروع کی جب غالباً 5 آیتیں جب اتری، تب اس کے بعد تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے. اب دین اسلام صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں. آج کے دن اب اس زمانے میں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ دین یہودیت قبول ہے نہ دین نصرانیت قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ نہیں تھا. اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے نبی تو وہ رہیں گے، کیونکہ جب کسی کو اللہ نے نبوت عطا کر دی پھر وہ نبوت اللہ تعالیٰ چھینتے نہیں ہیں. نبی تو رہیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع ہوں گے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر مجدد بھی ہوں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق تعلیمات عام فرمائیں گے. تو اب سوائے دین اسلام کے کوئی دین نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین اختیار کرنا چاہے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت خسارے والوں میں سے ہوگا. سخت خسارے والوں میں سے آخرت میں وہ ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا. اب اس کے بعد وہ واقعہ جو میں نے عرض کیا کہ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اسلام چھوڑ کر پھر مرتد ہو گئے تھے. پھر ان کو اس آیت کے بارے میں پتہ چلا. بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو بھیجا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے، کیا میرے لیے اسلام لانے کا کوئی اور راستہ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. ان کو جب پتہ چلی وہ ایمان لے آئے اور پہلے سے بڑھ کر نیک کام کرنے لگے. اور بعض حضرات نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے ایک دوست ان کے پاس آئے
اور آ کر بتلایا یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ان حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر سچے، اور یہ کہہ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، یعنی ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کی گواہی بھی دے چکے تھے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ان کے پاس آ گئے تھے، سب پتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ایمان چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک بات جو میں کئی مرتبہ درس قرآن میں عرض کر چکا اور یہاں خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس آیت کا میں مفہوم اور ترجمہ اور دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر اس پر ایک ظاہری طور پہ ایک اشکال لازم میں آئے گا۔ ظاہری طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً وہ اشکال نہیں۔ دیکھیے آیت میں یہ مضمون ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد، واضح دلائل دیکھنے کے بعد کفر اختیار کر لے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے بظاہر کہ جو اس ایک کافر، اللہ اس کو تو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ایک شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر رہا ہے، تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے گا۔ دیکھیے صاف اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھا سنا کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام لے آئے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ تھے جو جگہ جگہ کفر اختیار کرنے کے بعد یہ کہتے پھرتے تھے کہ اب ہم اصل ہدایت پر آئے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برباد ہو جاتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں ہم اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے وہ اعمال سب برے برے اعمال ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہ فرمائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کری کرائی محنت سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم، ان کی جو اعمال ہیں وہ غارت ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے ذرہ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ، اور جگہ جگہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم لوگ ہدایت پر آئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، حضرت والا نے ایک بڑی عجیب و غریب اس کی ایک مثال عطا فرمائی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو بادشاہ وقت اپنے ہاتھ سے خود اس کو سزا دیتا ہے، اور سزا کھانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ جگہ جگہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو بادشاہ ایسے آدمی کے بارے میں کہے گا کہ ایسے آدمی کو ہم کیسے انعام دینے لگے، یہ آدمی جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے سزا دی ہے اس کو میں کیسے انعام عطا کروں گا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ ایسے آدمی کو کبھی انعام عطا کرے گا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ جو حالات اختیار کر رہا ہے کہ سزا کھانے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بادشاہ نے انعام دیا ہے، ایسے لوگوں کو بادشاہ انعام عطا نہیں کرتا۔ فرمایا یہی معاملہ ہے کہ کفر اختیار کر کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سے ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے پھر گئے، ایمان چھوڑ دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو ہمیشہ ہمیشہ کفر میں ہی پڑے رہے، آخر تک ایمان نہیں لائے، اور بعض وہ لوگ تھے جو کفر اختیار کرنے کے بعد پھر ایمان بھی لے کر آ گئے۔ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے کے بعد کفر میں ہی رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ فرشتوں کی لعنت سے مراد کہ یہ فرشتے بدوا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرمائے، اور تمام لوگوں کی لعنت کا مراد یا تو اہل ایمان ہے کہ اہل کفر پر لعنت اختیار کرتے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کافر کس طرح لعنت کریں گے، تو فرمایا کہ آخرت میں، بعض حضرات نے فرمایا دنیا میں بھی لعنت پڑ جاتی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا آخرت میں، اور اس کے لیے قرآن پاک میں مختلف آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختہا، اس آیت میں موجود ہے۔ اسی طرح ویلعن بعضکم بعضا، اس آیت میں بھی موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے لعنت کا، اور لعنت کا جو کسی پر لعنت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے سیقول دوسرے سپارے میں، لیکن آج کچھ لوگ چونکہ مضمون بہت دیر ہو گئی، کئی دن پہلے بیان ہوا تھا، تو اس بارے میں کچھ احادیث ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، انوار البیان مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لعنت صرف اسی کافر پر کی جا سکتی ہے جس کافر کا کفر میں مرنا یقینی ہو، اور یہ وقت سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پتا چل سکتا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ جس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، اور دوسرے بڑے بڑے کفار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں پر تو لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی فائدہ تو ہے نہیں ان لوگوں پر لعنت کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے کفار ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کافر کفر کی حالت میں مرا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کافر اگر خودکشی کر کے بھی مرا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو جس طرح خودکشی کرے گا وہ قیامت کے روز تک اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا۔ کسی نے اگر کسی بلند عمارت سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مارا تو وہ ایک جہنم میں ایک پہاڑ قائم ہوگا، وہاں سے چھلانگ لگائے گا، نیچے گرے گا، پھر اس کو اوپر لایا جائے گا، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن وہ کافر نہیں مرا، البتہ کفر کی حالت کا آج کے دور میں پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ہی موجود تھا، باقی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اب یہ لعنت کا جو جملہ ہے یہ آج کل عام ہو چکا ہے، خصوصاً عورتوں میں کہ یہ معاملہ عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرنے لگتی ہیں۔ پھر مردوں میں بھی یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرتے ہیں، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو۔ اس بارے میں حضرت مفتی عاشق الہی صاحب نے کچھ احادیث لکھی ہیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، سو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے لفظ زبان سے نکالے تھے۔
اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو لعنت کی جاتی ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی۔ اس زمانے میں پر گھروں میں دروازے ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، آج بھی بہت سے گاؤں میں ایسا ہی ہے، پردے ہوتے تھے۔ اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی پر لعنت کرے، جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو، یعنی لعنت کی اہل نہ ہو، تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ایک تو لعنت ہے، اس کے علاوہ جو اس کے ہم معنی الفاظ ہیں، جیسے مردود کہہ دیا جاتا ہے تو مردود ہے، یا تو ملعون ہے، یا تجھ پر پھٹکار ہے، وہ سب اسی معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، ایسے لوگ اسی پھٹکار میں، اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہاں پر پھٹکار سے مراد ہے دوزخ، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا عذاب دیا پھر کم کر دیا، پھر عذاب دیا پھر کم کر دیا۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ عذاب ہوتا رہا، جب دیکھا وہ تھک گیا تو وہ عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا، پھر وہ عذاب ہوتا رہا، پھر دیکھا وہ عذاب اس کے اوپر سے تھک گیا، وہ عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کلما نضجت، ایک جگہ پر لکھا ہے قرآن پاک میں کہ جب جس کو جہنم کی سزا ہوگی، وہ اس کی جو کھال جسم سے اترے گی، پھر دوسری کھال اس کی جگہ پر آ جائے گی، تو جہنم کے عذاب میں کوئی مہلت نہ ملے گی کہ یہ کفار آ کر کوئی دم لے لیں، تھوڑا سا ان کو سکون ہو جائے، مسلسل وہ عذاب چلتا رہے گا۔ اب وہ لوگ جو مرتد ہوئے پھر ایمان لے آئے، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیے جملہ یاد رکھیے گا، توبہ کا جملہ یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیں اس کے بعد، اور یہ وہ اصلحوا تابو کی تفسیر ہے کہ توبہ سے مراد کیا ہے یہاں پر توبہ سے مراد ہے کہ اپنے حالات بھی درست کر لیں، یہ نہیں کہ ابھی بھی کفر، توبہ تو کر لی لیکن ابھی بھی کفر میں لگا ہوا ہے۔ وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی جو انہوں نے گناہ کیا، جو کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کوئی شخص کافر یہ جب سنے الا الذین تابوا من بعد ذلک، کہ اگر میں توبہ کر لوں گا اور اچھے اچھے کام کرنا لگوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ مجھے کوئی ایمان لانے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ کفار بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، جس طرح کسی کو ستانا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، پھر بعض کفار شراب کو تک برا سمجھتے ہیں، اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ کفار بھی ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اب کافر اگر اس سے توبہ کر لے ان گناہوں سے اور یہ سمجھے کہ میں ان فضیلتوں کا مستحق ہو جاؤں گا، تو ایسے لوگوں کی اگلی آیت میں تردید فرما دی کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یعنی اگر وہ گناہوں سے توبہ کر بھی لیں لیکن چونکہ انہوں نے ابھی تک کفر اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ یعنی کافر ہونے کی حالت میں جب تک وہ ایمان نہ لائے تو چاہے وہ کتنی بھی توبہ کر لے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے اچھے اعمال کر لے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ان کو گھر بنا کر دے رہا ہے، ان کو کمبل، کپڑے، راشن وغیرہ دے رہا ہے، لیکن کفر اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ، ان نیکیوں کا، اچھے کاموں کا فائدہ آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کون لوگ مراد ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود ہیں،
کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات پر تو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا. کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی کتاب انجیل کا انکار کر لیا. پھر اور زیادہ کفر میں اضافہ کیا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا. بعض حضرات نے فرمایا اس میں یہود اور نصارہ دونوں کے دونوں داخل ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. کیا مطلب؟ کہ سب نشانیاں معلوم تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ انکار کرتے چلے گئے. پھر کفر کی حالت میں مزید کفر اختیار کیا، گناہ کرتے رہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے. بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی آیات نازل ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر مزید گناہ در گناہ میں وہ مبتلا رہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. واولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے. اب دو تفسیریں ہیں. ایک تو اس کی اگلی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے دنیا میں پوری دنیا میں جتنا سونا سمایا جا سکتا ہے، گولڈ، اتنا سونا اور گولڈ اللہ کی راستے میں بھی انہوں نے صدقہ کیا ہوگا، تب بھی اتنا صدقہ کرنے کے باوجود وہ لوگ آخرت میں نجات نہ پا سکیں گے. جو لوگ کفاروں کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھیے جگہ جگہ یہ لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان تک دوائیاں پہنچاتے ہیں، ان کے علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری زمین بھر سونا بھی وہ صدقہ کیا ہو انہوں نے دنیا میں، لیکن ایک ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کا یہ عمل یہ قبول نہ کیا جائے گا. بعض حضرات نے اس کو اس طرح لکھا ہے، اس آیت کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اگر کافر کے پاس جہنم میں جانے کے بعد اتنا سونا ہو جس سونے سے ساری دنیا سونے سے بھر جائے، اتنا سونا بھی اس کے پاس ہو، تب بھی وہ سونا دے کر وہ نجات نہیں پا سکتا. روایتوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خفیف ترین عذاب والے دوزخی سے اللہ فرمائیں گے، یعنی جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا اس سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اگر تیرے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں، پوری زمین میں جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے خزانے ہیں، سب کے سب تیرے پاس ہوں، تو کیا آج عذاب سے چھوٹنے کے لیے تو وہ سب چیزیں دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. دوزخی کہے گا جی ہاں اللہ، دوزخی کہے گا جی ہاں میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم کی پشت میں تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا ایسے موقع پر علیہ السلام وغیرہ نہیں پڑھا جائے گا، جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کی خواہش کی تھی کہ پیدا ہونے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، مگر تو بغیر شریک کے نہ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، شرک نہ کر، میں تجھے ایک دن ضرور بالضرور جنت میں داخل کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پورا پڑھ لیا اور اس کلمے کے خلاف اس نے ساری زندگی کوئی کام نہ کیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے عرض کیا، جملہ ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے. ایسا 3 مرتبہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عربی کا ایک مفہوم ہے جس کا کوئی بدوا کا نہیں ہوتا، لیکن عربی کا ایک جملہ ہے علی رغم ابی ذر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ کوئی بدوا نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، اگرچہ ایسا بھی ہو جائے پھر بھی جو ایمان لے آئے وہ انشاءاللہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں پر ایک بات ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ امید دلانے کے لیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ یہ کہے ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں ساری زندگی زنا اور شرک کرتا رہوں، بڑے بڑے گناہ کرتا رہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جب یہ میں حدیث پڑھوں گا ہم پریشان ہو جائیں گے، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کفر اختیار کر لیا، وہ کافر ہے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر مسجد سے نزدیک ان کا گھر ہے، اذان آ رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، تو کیا وہ کافر ہو گئے؟ اس حدیث کا مطلب میرے استاد مسجد اشرف کے سابق امام حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے مطلب بیان فرمایا کہ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے جو نماز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے، ارے کوئی مسئلہ نہیں، نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، ایسے آدمی کا معاملہ۔ ایک مطلب جو بیان کیا، جو میں ابھی یہاں بیان کرنا مقصود ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ یہ نماز چھوڑنا یہ ایسا عمل ہے کہ ایک دن یہ کفر میں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کرنے کی حالت میں ایمان والا نہیں ہوتا، زانی زنا کی حالت میں ایمان والا نہیں ہوتا، اور غالباً اس حدیث میں اور بھی 2-3 گناہ اس طرح لکھے ہیں۔ اس حدیث کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب وہ گناہ شروع کرتا ہے تو وہ اس کا جو ایمان ہے وہ نکل کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان حدیث جو میں نے ابھی پڑھی کہ صرف کلمہ پڑھ لیا نجات ہو جائے گی، یہ ہمیں امید دلانے کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی۔ یہ حدیث سن کر بالکل ہی یہ سوچنا کہ چلو اچھا ہوا آج یہ حدیث پتہ چل گئی کہ سب کچھ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن جنت میں تو جانا ہی ہے، تو نعوذ باللہ دنیا میں بھی مزے اٹھاؤ، آخرت میں تو مزے ہیں ہی ہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس کو اور زیادہ آسان ہمارے پیارے شیخ حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص لنگی اور بنیان پہن کر ٹرین میں سوار ہوا، فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سوار ہوا، لوگ پریشان ہو گئے یہ کہاں سے آ گیا؟ اب ہر شخص کہہ رہا ہے باہر نکلو باہر نکلو، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں نکلوں گا۔ جب ٹی ٹی آیا اس سے ٹکٹ مانگا، ٹکٹ دکھا دیا، ٹی ٹی نے کہا اب اس کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ حضرت نے فرمایا اب جس اسٹیشن پہ وہ رکتے، پرانے لوگ اترتے نئے لوگ چڑھتے، تو وہ یہی کہتا اس کو باہر نکالو، تو دوسرے لوگ کہتے بھائی اس کو کچھ مت کہو، اس کے بعد ٹکٹ ہے۔ فرمایا یہ آدمی لاہور تو پہنچ جائے گا لیکن کتنی رسوائی کے بعد پہنچے گا۔ فرمایا اسی طرح جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پاس جنت کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ آ گیا اس کے پاس، اور اسی حالت میں مرا، کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کی، وہ انشاءاللہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا، لیکن دوزخ کے راستے سے۔ اللہ من تابا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن علماء اور بزرگان دین اللہ والے یہ قانون بتلا دیتے ہیں کہ قانون تو یہی ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں ہوگا، جب اس کی سزا پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن اس کے یہاں پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے جنت میں جانے کے باوجود پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ لوگ اس کو جہنمی کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اے اللہ آپ نے اتنا مجھ پر انعام کیا ہے کہ مجھے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آئے، تو یہ جو رسوائی ہے میرے اوپر جہنمی لکھا ہوا اے اللہ وہ بھی ہٹا دیجیے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، ان احادیث کا مطلب اور مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ تو ساری اللہ، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، تو ساری دنیا کے خزانے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اس طرح آتا ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم۔ یہاں تو یہ مضمون ہے کہ زمین بھر سے سونا ہوتا، دوسری آیت جو چھٹے سپاری کی ابھی جو آیت پڑھی اس میں یہ مضمون ہے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، جو کچھ زمین میں وہ سب کچھ اور اس کے علاوہ ڈبل، یعنی ساری دنیا کے جتنے خزانے ہیں وہ اور اس کا دگنا اس کے پاس آ جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہے، یعنی معاوضے کے طور پر دینا چاہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اور مختلف انداز سے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ قیامت کے دن ایسا گاڑا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اپنی ماں سے، وابی اپنے باپ سے، وصاحبتی بیوی سے، وبنی اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کی اس دن الگ الگ شان ہوگی۔ اب مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ اشرف المدارس میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جتنی احادیث ہیں، جتنی تفسیریں ہیں، کئی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی وہ چیزیں دکھا دیں گے۔ یہ جو وقت ہے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیوں کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے والد کوئی مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لیں۔ آج دنیا نے ہمیں آج دکھا دیا کرونا کی بیماری میں کہ ہر شخص اپنے سگوں سے بھاگ رہا ہے، اپنے ابا کو، ماں کو، کسی کو بھی کرونا ہو گیا، اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں سوچتا اسباب اختیار کرنے میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہیں سوچتا کہ میرے جو فلاں ہیں وہ پورا دن بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر ہم جا کر بیٹھ جائیں۔ نہیں جاتے، ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ جب دنیا میں ایک بیماری جس میں ہلاکت یقینی بھی نہیں ہے، اس سے انسان اتنا ڈر رہا ہے کہ اپنے سگوں سے بھاگ رہا ہے، اور کتنے ایسے ہیں، کتنے مہینے ہو گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ بیماری نہ لگ جائے۔ جب دنیا میں ہی رشتہ دار کام نہ آئیں گے تو آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ وجہ وہاں کیا ہوگی کہ مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دیں، بلکہ وہاں پر میں بات عرض کرتا ہوں یہ تک ہوگا کہ مثال شوہر نے بیوی کو ستایا، بیوی نے شوہر کو ستایا۔ اب ایک حدیث شریف میں صاف موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے بیوی نہیں سوچے کہ میرے شوہر نے میرے اتنا خیال رکھا، اگر معافی تلافی نہیں ہوئی تو اس کے گناہ شوہر پر لاد دیے جائیں گے، اور وہ خوش ہوگی کہ میرے گناہ تو کم ہوئے۔ وہ یہ نہیں سوچے کہ میرے شوہر کا کیا حال ہوا، بلکہ وہ تو خوش ہوگی کہ میرے گناہ تو کم ہوئے، میرے لیے جنت کا راستہ تو آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کافر سے جس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا یہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو سچا ہوتا تو ضرور کلمہ پڑھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اس حالت میں ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا، وَلَوْ افْتَدَىٰ بھی، اگرچہ وہ خود اس کو دینا چاہے، مطالبہ تو دور کی بات ہے، اگر وہ خود بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔